بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ درس قرآن کی اس تھرڈ ایپیسوڈ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پریویس ایپیسوڈز کے اندر ہم نے قرآن مجید کے انٹروڈکشن پر کلام کیا تھا، اور اس میں اس بات کا بطور خاص ذکر کیا گیا تھا کہ قرآن مجید کی حفاظت کس انداز سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا اہتمام فرمایا۔ آج انشاءاللہ ہم اس ایپیسوڈ کے اندر اس بات پر گفتگو کریں گے کہ کس طریقے سے قرآن مجید ہم تک نقل ہو کر پہنچا، کس طریقے سے قرآن مجید کو آگے لوگوں نے بیان کیا، اور آج جو ہمارے سامنے قرآن مجید موجود ہے اس کی تاریخی اعتبار سے کیا حیثیت تھی اور یہ کس فارم کے اندر اس وقت موجود تھا۔ اگر ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مقدسہ کو دیکھیں تو جس انداز سے قرآن مجید آج ہمارے سامنے ایک بک کی فارم میں موجود ہے اور ہم اس کو باقاعدہ پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس انداز سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید موجود نہیں تھا، بلکہ آپ کے دور میں معاملہ یوں ہوتا تھا کہ جیسے ہی کوئی قرآنی آیت نازل ہوتی تو اس وقت جو کاتبان وحی موجود ہوتے تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کاتبان وحی کو یہ بات بتا دیا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی آیت کا یہ نزول ہوا ہے، اور یہ آیت وہ فلاں مقام پر نازل ہونے والی آیت کے بعد لکھی جائے گی۔ تو اس طریقے سے کاتبان وحی جو ہوتے تھے وہ اپنے پاس ان آیتوں کو نوٹ کر لیا کرتے تھے، کوئی درخت کی چھال پر اس کو نوٹ کرتا تھا، کوئی کسی اور چیز پر اس چیز نوٹ کر لیا کرتا تھا، یعنی جس کے پاس جو چیز اس وقت اویلیبل ہوتی تھی وہاں پر لکھ لیا کرتے تھے، اور پھر اس وقت صحابہ کرام جو ہے قرآن مجید کی ان آیتوں کی بکثرت تلاوت کرتے تھے، ان کو یاد کر لیا کرتے تھے، اور اس وقت اکثر صحابہ کو قرآن مجید حفظ ہوا کرتا تھا۔ تو اس وقت ایسی کوئی سچ نیڈ بھی موجود نہیں تھی کہ قرآن مجید کو باقاعدہ اس کتابی فارم کے اندر جمع کیا جائے، اس وجہ سے اس کی طرف توجہ کم کی گئی۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاد کی بہت زیادہ ضرورت پیش آ رہی تھی، کفار کی طرف سے بہت زیادہ سختیاں تھیں، ان سے نمٹنا بھی تھا، ان سے نبرد آزما ہونا تھا، پھر دین کے دیگر جو ضروری احکامات تھے ان کو لوگوں تک پہنچانا بھی زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ تو اس بنیاد پر بھی، اور اس وقت قرآن مجید کو ضائع ہونے کا کوئی ایسا اندیشہ بھی نہیں تھا، کیونکہ اکثر صحابہ کو وہ یاد ہوتے تھے اور صحابہ اس کو یاد کرنے میں بہت زیادہ جلدی کرتے تھے۔ تو اس وقت قرآن مجید کے جمع کرنے کی امپورٹنس سے زیادہ دین متین کی تعلیمات کو عام کرنا اور کفار کی طرف سے جو حملے ہو رہے تھے اس کے مقابلے میں جہاد کرنا، اور دیگر بہت سارے ضروری ایسے اس وقت کی ضروریات تھیں، ایسے ضروری کام تھے کہ جس کی بیس پر قرآن مجید کی جو باقاعدہ ترتیب ہے کتابی فارم کے اندر وہ نہ ہو سکی۔ اور اس کی ایک تیسری وجہ بھی مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ چونکہ اس وقت قرآن مجید کا نزول ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ اگر ہم دیکھیں تو جیسے ہی قرآن مجید کی تکمیل ہوئی، اس کا نزول مکمل ہوا، تو اس کے چند دنوں بعد ہی، کچھ عرصے کے بعد ہی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری ہو گیا اور آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو اب اگر ہم دیکھیں تو ابھی جب قرآن مجید مکمل نازل ہی نہیں ہوا، اس کی نزول میں بھی کچھ اور وقت درکار تھا، کچھ اور مزید اس کی آیات کا نزول باقی تھا، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ابھی قرآن مجید مکمل نازل نہ ہوا ہو اور اس کی آیتوں کو کتابی فارم کے اندر درج کر دیا جائے۔ اس بیس پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مقدسہ میں قرآن مجید جمع نہ ہو سکا، لیکن آپ کے وصال ظاہری کے بعد ہی جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو اس دور کے اندر اسی سال کچھ منکرین تھے جنہوں نے اسلام کے خلاف بغاوت کی، اپنے نئے عقائد کو ایجاد کیا، جیسے مسیلمہ کذاب کا فتنہ اس وقت بہت بڑا فتنہ تھا، اس نے دعوی نبوت کیا اور وہ اپنے آپ کو نبی کہنے لگا۔ تو اس وقت پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے ساتھ مل کر اس کے خلاف جہاد کیا اور اس کا قلع کما کیا۔ ویسے تو اس جہاد میں مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی، لیکن ساتھ ہی اس جہاد کے اندر تقریباً 700 حفاظ کرام شہید ہو گئے، یعنی کل تعداد جو شہداء کی تھی وہ 1200 کی تھی، اور ان میں سے 700 ایسے تھے جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہوا تھا۔ تو اس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشویش ہوئی، اور وہ اس غور و تفکر میں چلے گئے کہ اگر اسی طریقے سے بکثرت صحابہ کرام جن کو قرآن بھی یاد ہے ان کی شہادت ہوتی رہی تو قرآن مجید کو جمع کرنے کا جو معاملہ ہے
یا قرآن مجید کی حفاظت کو جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ مشکل میں آ جائے گا۔ چنانچہ آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کی کہ حضور کیوں نہ ہم قرآن کو جمع کرنے کی طرف متوجہ ہوں اور قرآن کو جمع کیا جائے تاکہ یہ کتاب کی حفاظت کا جو معاملہ ہے وہ بآسانی ممکن ہو سکے، ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے جب ہم کفار کے خلاف جہاد کرتے ہیں تو اس میں اس بار بھی 700 حفاظ کرام جو ہے وہ شہید ہو چکے۔ تو اولاً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا انکار کیا اور انہوں نے یہ فرمایا کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو وہاں پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار اصرار کیا اور آپ کو قائل کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرح صدر فرمایا، آپ کو وہ بات بھلی معلوم ہوئی اور پھر اس کے اوپر کام شروع کیا گیا۔ یہاں پر تھوڑا سا میں اس بات کی طرف متوجہ ہو کر اس بات کی طرف رک کر یہ توجہ دلانا چاہوں گا کہ بعض اوقات ہمارے یہاں پر بھی جب کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے اور اس کام کے جو پازیٹیو امپیکٹس ہیں اس کی امید ہوتی ہے، تو وہاں پر لوگ جو ہے وہ یہی بات لے کر آتے ہیں کہ ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ کام نہیں ہوا، صحابہ نے یہ کام نہیں کیا۔ تو ہمیں وہاں پر اس بات کو دیکھنے سے زیادہ اس بات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کے پازیٹیو امپیکٹس زیادہ ہیں، یہ سنت کو مٹانے کے لیے نہیں بلکہ دین کے شعائر کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ تو پھر اس کام کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ کام ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے، یعنی جس کام کو بدعت کہتے ہیں وہ بدعت ایکچوئل میں بری وہ ہوتی ہے کہ جس بدعت کی وجہ سے کوئی سنت مٹ رہی ہو، جو سنت کے خلاف قائم ہو۔ ہر وہ نیا کام جو سنت کو مٹانے کے لیے اختیار کیا جائے، سنت کے خلاف کیا جائے تو وہ بدعت ہوتا ہے، لیکن وہ نیا کام کہ جو سنت کو مٹانے کے لیے نہیں ہے بلکہ سنت کے اندر مزید تقویت پیدا کرنے کے لیے ہے، یا لوگوں کو اس سنت کے قریب کرنے کے لیے ہے، یا اس سنت کے تحفظ پر مبنی ہے۔ سنت کو قوی کرنے سے مراد یہ ہے کہ سنت کے تحفظ کے لیے ہے، تو پھر اس نئے کام کو بدعت کہہ کر برا نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ اس میں شریعت مطہرہ نے ہمیں ایک بدعت حسنہ کا بھی تصور دیا ہے، اور یہ وہی تصور تھا جس کی بنیاد پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہیں یہ مشورہ دیا کہ قرآن مجید کو جمع کیا جائے، اور اپنے دور کے اندر تراویح کی جماعت کو باقاعدہ قائم کیا گیا۔ تو یہ بدعت ایک الگ چیپٹر ہے، انشاءاللہ جب ہمیں درس قرآن کرتے ہوئے درس قرآن کے دوران اس موضوع پر کلام کا موقع ملے گا تو انشاءاللہ ہم اس میں بالتفصیل کلام کریں گے۔ یہاں پر ضمناً ہم نے یہ بات صرف ذکر کی۔ بہرحال جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہوئے اور آپ اس کے قائل ہوئے، تو آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری دی، اور جتنے بھی کاتبان وحی تھے یا جن کے پاس قرآن مجید کی آیات موجود تھیں، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا باقاعدہ محتمم مقرر کیا گیا، ہیڈ بنایا گیا، اور پھر ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ جو بھی قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی ہیں اور جس کے پاس جو آیات موجود ہیں اس کو ایک کتابی شکل کے اندر جمع کیا جائے اور ایک صحیفہ باقاعدہ تیار کیا جائے۔ تو بہرحال اس وقت پھر حضرت زید بن ثابت نے دیگر صحابہ کی معاونت کے ساتھ وہ قرآن مجید کی آیات جمع کیں، اس پہ گواہیاں مقرر ہوتی تھیں، حفاظ سے اس کی تصدیق کروائی جاتی تھی، اور پھر ایک باقاعدہ کتابی فارم کے اندر قرآن مجید کو جمع کر لیا گیا۔ یہ پہلی مرتبہ جمع ہوا تھا، اور پھر جب یہ نسخہ تیار ہوا تو اسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا گیا کہ یہ اب وہ ہے کہ جو ہمارے لیے ایک اوتھینٹک ہے، اور اس کے اندر قرآن مجید کی تمام آیات کو جمع کر دیا گیا۔ پھر جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا گیا، آپ نے اس کی حفاظت فرمائی، اور پھر آپ کے وصال کے بعد بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے حوالے یہ کیا گیا کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی بھی تھی اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی تھی۔ پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اس دور کے اندر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ میں مصروف تھے، اور جب آپ ان علاقوں میں گئے تو آپ نے وہاں پر دیکھا کہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ قرآن مجید کے سلسلے میں اختلاف ہوا۔
اچھا، اب وہ اس اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ بعض صحائف جو ہے وہاں پر جو موجود تھے، جن نسخوں کے اندر قرآن مجید بعض لوگوں نے لکھا تھا، تو اس میں معاملات کچھ اس طریقے سے تھے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کوئی قرآن کی آیت بتاتے تو اس میں ساتھ میں اس کی وضاحت بھی کرتے، تو لوگ وہ اس وضاحت کو بعض نسخوں کے اندر ویسے ہی لکھ دیا گیا، اور اس کے اندر یہ وضاحت موجود نہیں تھی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تفسیری کلام ہے اور یہ قرآن مجید کی آیات ہے۔ تو بعض لوگوں نے وہ تفسیری کلام جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اس کو قرآن کا حصہ سمجھا، اور کچھ لوگوں کو یہ اطلاع تھی کہ یہ در حقیقت قرآن نہیں ہے بلکہ یہ سرکار علیہ السلام نے جو تفسیری کلام بیان کیے وہ بھی اس میں شامل کر دیا گیا۔ تو پھر یہ دو گروہ بن گئے اور ان کے درمیان آپس میں اختلاف ہوا، پہلی وجہ یہ تھی۔ دوسرا پرابلم یہ تھا کہ بعض نسخے جو وہ اب جب ایک ہی نسخہ موجود تھا، پہلا جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھا، تو جب مسلمانوں کے درمیان کوئی متشابہ لگتا تھا، یعنی قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی ہیں جو بہت زیادہ سملر ہیں، اور حفاظ کرام اس سے بخوبی واقف ہوتے ہیں کہ جب قرآن مجید میں متشابہ کو پڑھا جاتا ہے تو بعض اوقات کوئی ایک شخص ایک صورت پڑھ رہا ہوتا ہے اور اسی سے ملتا جلتا کلام، اسی سے ملتی جلتی آیات کسی دوسری صورت میں، کسی دوسرے پارے میں، کسی دوسرے مقام پر موجود ہوتی ہے، تو وہ اس آیت کو پڑھتے پڑھتے دوسرے مقام پر چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح کا اس دور میں بھی معاملات ہوتے رہے کہ لوگ متشابہ کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے اندر مختلف ہو گئے، اختلاف ہوا۔ اب اس کی ویریفیکیشن کے لیے ایک ہی نسخہ موجود تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی حکومت بہت بڑے پیمانے پر پھیل چکی تھی، تو اس بڑی پیمانے پر پھیل جانے والی حکومت کے درمیان صرف ایک ہی نسخہ موجود ہو تو متشابہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں بہت زیادہ دقت ہوتی تھی۔ تو پھر اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دوبارہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ذکر کیا کہ اگر ہم اس کا حل نہیں کریں گے تو پھر ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے اہل کتاب اپنی کتابوں سے محروم ہو گئے، مسلمان بھی اپنی کتاب سے محروم ہو جائیں۔ تو ان کی رائے پر پھر دوبارہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا، اور آپ کی معاونت میں حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص اور عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو فائنل نسخہ موجود تھا اس کو منگوایا گیا، اور دیگر جتنے بھی نسخے موجود تھے ان تمام کو تمام ممالک سے بلا لیا گیا، منگوا لیا گیا، اور پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو نسخہ موجود تھا اس نسخے کی روشنی میں اس کے مطابق دیگر بہت سارے قرآن مجید کے نسخے تیار کیے گئے، اور پھر وہ مختلف مقامات پر بھیجے گئے، اور پھر مسلمانوں کے درمیان جو اختلاف تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب فائنل ڈیسیشن یہ لینا تھا کہ جو نسخے مختلف رائج تھے ان کا کیا کیا جائے، تو کسی نے رائے دی کہ ان کو جو ہے وہ زمین میں دفنا دیا جائے، اور اس طریقے سے یہ نسخے جو ہے وہ پھر بعد میں یوز نہیں ہو سکیں گے۔ تو اس رائے میں پھر یہ اختلاف ہوا کہ اگر ہم آج ان نسخوں کو دبا دیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو جادو کی کتابیں موجود تھیں اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا گیا تھا کہ اس کو دفنا دیا گیا تھا، لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کتابوں کو دوبارہ جو ہے وہ شیطان نے اطلاع دی کہ یہ کتابیں فلاں جگہ پر دفن ہے، تم اس کو نکالو۔ لوگوں نے وہ کتابیں نکالیں اور دوبارہ فتنہ پھیلانا شروع کر دیا۔ اگر ہم بھی یہی کریں گے کہ جو قرآن مجید کے نسخے موجود ہیں جن کی وجہ سے اختلاف ہوا، تو وہاں پر پھر اگر ہم اس کو دفنا دیں گے تو ہو سکتا ہے بعد میں آنے والے ان دفن شدہ نسخوں کو باہر نکالیں اور پھر ان کے درمیان اختلاف ہو جائے۔ تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ قرآن مجید کے ان نسخوں کو جلا دیا جائے۔ تو پھر ان کو باقاعدہ اس انداز سے جلایا گیا کہ قرآن کی وہ آیتیں جو لکھی گئی تھیں پہلے ان کو صاف کیا گیا، اور پھر جو سفید کاغذ موجود تھا اس کو جلا دیا گیا۔ تو یہاں پر ایک صحیح ضرورت موجود تھی جس کی بنیاد پر یہ قرآن مجید کے نسخوں کو جلایا گیا تھا۔ آج کے دور میں صحیح ضرورت کے علاوہ قرآن مجید کو اس طریقے سے جلانا اور قرآن مجید کی بے ادبی کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہوگا۔ وہاں پر ایک صحیح ضرورت موجود تھی، اور وہاں پر بھی کوئی بد تہذیبی کے ساتھ نہیں جلایا گیا تھا، بلکہ پہلے اس کو قرآن مجید کی جو لکھائی تھی اس کو صاف کیا گیا، پھر جو راکھ اس کی تھی اس کا بھی بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو سنبھالا گیا اور اس کی تدفین کی گئی۔ اور وہاں پر ایک صحیح ضرورت موجود تھی کہ بڑے پیمانے پر ایسے نسخے کے جس کی بنیاد پر اختلاف ہو سکتا ہے اس کو جو ہے جلایا جائے۔ تو یہ بعض اوقات ہمارے دور میں
جب کوئی اس طرح کا فتنہ اٹھتا ہے اور وہ قرآن مجید کے نسخوں کو آگ لگاتے تو اس چیز کو بنیاد بناتا ہے۔ ہمارے دور کے اندر اگر کوئی قرآن مجید کے نسخے کو آگ لگاتا ہے تو وہ بے ادبی اور مسلمانوں کی دل آزاری کے لیے لگاتا ہے، اور یہاں پر جو نسخے جلائے گئے تھے وہ خدا نخواستہ قرآن مجید کی توہین کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑے فتنے کا دروازہ بند کرنا مقصد تھا۔ لہٰذا اس چیز کو بنیاد بنا کر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی آج کے دور میں بھی اگر قرآن جلا دیا گیا تو کیا ہو گیا، یہ تو حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی ہوا تھا، تو اس دور میں اس عمل کی نوعیت کچھ اور تھی، اس کا انداز کچھ اور تھا، اس کے پیش نظر مقصد کوئی اور تھا، اور موجودہ دور کے اندر اگر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس کی نوعیت کچھ اور ہے، مقصد کچھ اور ہے، اور اس کا انداز کچھ اور ہے۔ لہٰذا اس چیز کو بنیاد بنا کر آج کے دور میں کوئی یہ عمل نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ قرآن مجید جب تیار ہوا تو پھر اس کے بعد یہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہا، اور آج پوری دنیا کے اندر قرآن مجید جو رائج ہے اسی کو پڑھا جاتا ہے، اسی کو سمجھا جاتا ہے، اور وہی کتابی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ سے ہم باقاعدہ سورہ فاتحہ کی تفسیر سے اپنے کلام کا آغاز کریں گے، اور انشاءاللہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک ہمیں جو ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ اس کی تکمیل کے لیے کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس درس قرآن کو خود بھی سنیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور اس درس قرآن سے جو بھی فائدہ حاصل ہو یقیناً اس کے لیے، اس میں آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی بہت برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔